ہماری مشن آبجیکٹو، ہمارا مشن سٹیٹمنٹ بہت ڈیفائنڈ ہے. ہم اس پاکستان میں اللہ کے فضل اور کرم سے خلافت راشدہ کے نظام کے ساتھ اس سود اور ربا کے نظام کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اس ماڈرن اکنامک سسٹم جس کی بنیاد فالس پیپر کرنسی پہ ہے، جس کی بنیاد بینکنگ سسٹم پہ ہے، فریکشنل ریزرو بینکنگ پہ ہے، اس سب کو ختم کر کے یہاں بیت المال کی بنیاد پر ریئل ویلتھ بیسڈ اکنامک ماڈل، درہم و دینار، اسلامک کرنسی جو 1400 سال سے پوری مسلمان دنیا میں چلتی رہی ہے، اس کو ری امپلیمنٹ کیا جائے. آج دنیا کے کئی ممالک میں مسلم اور غیر مسلم دوبارہ گولڈ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. ہم بھی گولڈ سٹینڈرڈز کی بات کر رہے ہیں. اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیے جانے چاہیے، کیونکہ خود امریکن سٹیٹس ایسی ہیں، کیرولینا کے کئی لیجسلیٹرز نے یہ بات کہی ہے کہ ڈالر ایک بیکار اور ردی کرنسی ہو چکی ہے اور ڈالر کو رد کر کے ہم کو دوبارہ اپنے امریکن گولڈ سٹینڈرڈ پہ جانا چاہیے. دنیا اب اس سارے دھوکے کو جو ورلڈ اکنامک سسٹم کی شکل میں ان پر مسلط کیا گیا دیکھ رہی ہے، دیکھ چکی ہے. اسی طرح پاکستان کا ایک پولیٹیکل ماڈل، ہم اس سیاسی نظام کو قبول نہیں کریں گے جس میں جمہوریت کے نام پر بدترین بدکار لوگ اس ملک پر مسلسل حکومت کرتے آئے. ان کو بہت وقت مل چکا ہے، چاہے ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں ہو یا ڈیموکریسی کی شکل میں. لیکن پاکستان میں اب حکمرانی ان لوگوں کی ہونی چاہیے جو صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے دین کو پاکستان میں نافذ کریں. اس کے لیے اگر اس پولیٹیکل آرڈر کو تبدیل کرنا پڑے، اگر اس کانسٹیٹیوشن میں ہمیں تبدیلی کرنی پڑے تو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ اسی آئین میں لکھا ہوا ہے. آبجیکٹو ریزولوشن ہمارے آئین کا حصہ ہے. ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی کام اللہ اس کے رسول کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، ان کی مرضی کے بغیر نہیں کیا جائے گا. اگر ہم اس آبجیکٹو ریزولوشن کو، قرارداد مقاصد کو اپنے آئین میں امپلیمنٹ نہیں کرتے تو پھر اس آئین کا کوئی فائدہ نہیں. اس آئین کو تبدیل کرنا پڑے گا اور اس کو خلافت راشدہ کے مطابق لانا پڑے گا. اسی طرح پاکستان میں عدلیہ کا نظام، پاکستان کمپلیٹ مکمل طور پر کولیپس ہو چکا ہے. پچھلے 10 سال سے پاکستان ایک دہشت گردی کی شدید لپیٹ میں آیا ہوا ہے. اس کے باوجود آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ 10 سال کے عرصے میں پاکستان کی عدلیہ نے ایک دہشت گرد کو بھی سزائے موت نہیں سنائی. پورا ملک فساد اور دہشت گردی کی زد میں ہے. اللہ کا جو حکم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قصاص میں تمہاری زندگی ہے. اگر ظلم پہ، قتل پہ، فساد فی الارض پہ قصاص نہ لیا جائے پھر معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. آج ہمارا معاشرہ تباہ اس لیے ہوا ہے کہ اس ملک میں کوئی عدل نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی انسانیت نہیں ہے. اسی وجہ سے آج ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس پاکستان میں عدلیہ کا نظام وہ نافذ کیا جائے گا جو خلافت راشدہ کا نظام ہے. اس نظام کو قبول، اس ریفارم نہیں کیا جا سکتا، اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا. بنیادی طور پر پاکستان کے یہ 3 بڑے نظام، پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم، پاکستان کا اکنامک سسٹم اور پاکستان کا جوڈیشل سسٹم، اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. باقی تمام نظام اس کے تحت آ جائیں گے. آج اس ملک میں سب سے بڑا فتنہ جس نے ملک کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا وہ کرپشن ہے اور لا اینڈ آرڈر ہے. صرف یہ 2 معاملات ہیں جن کو اگر درست کر دیا جائے اور وہ صالح حکمران اوپر آ جائیں جو بیت المال کو اللہ کی امانت سمجھ کے استعمال کرتے ہیں اور ملک میں اللہ کا حکم قصاص نافذ کرتے ہیں کہ فساد فی الارض ختم ہو جائے، اس کے بعد اس پورے ملک میں جو امن و امان ہوگا، جو وسائل ہوں گے جو اس پورے ملک کے خزانوں کو ماشاءاللہ کھول دیں گے اس امت کے لیے. ہم اس ملک میں زکوٰۃ کا، عشر کا، خمس کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. اگر زکوٰۃ نہ نکالی جائے مال سے تو اس کے بعد مال کی برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں، تجارت میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، لوگ پیسہ ہونے کے باوجود پیسے کے محتاج ہوتے ہیں. اسی طرح اگر عشر نہ نکالا جائے تو زمین سے اللہ تعالیٰ غلہ پیدا کرنا بند کر دیتا ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، پانی رک جاتا ہے. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا حقوق نہ ادا کیے جائیں تو ملک میں بے برکتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حقوق دینے سے، یتیم و بیوہ مسکینوں کا مال ان تک پہنچانے سے مال میں برکت آتی ہے، ملک میں خزانے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہوگی آنے والی نسلوں کے لیے اگر ہم اللہ کے دین کے اس نظام کو نافذ کر چکے. ہم یہاں لینڈ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اللہ کا وہ حکم جو زمینوں اور جاگیروں کے بارے میں ہے، جو زمین خالی پڑی ہوئی ہے اس کو کاشت کیا جائے گا. جو زمین جو کاشت کرتا ہے وہ اس کی ملکیت ہوگی. وہ لوگ جو لاکھوں ایکڑ، ہزاروں ایکڑ زمینیں اپنے پاس رکھتے ہیں لیکن کاشت نہیں کرتے، اس پہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، اس پہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس پر عشر نہیں دیتے، ان زمینوں کو تقسیم کر دیا جائے گا اللہ کی مخلوق میں. ہم یہاں پر وہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں جو کئی 100 برس تک اسلامی حکومتوں میں پوری دنیا کے چپے چپے میں نافذ رہا، جہاں پہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، جہاں پر انوینشنز اور انوویشنز کے لحاظ سے پوری مسلمان دنیا اپنے عروج کے وقت قرون اولیٰ میں پوری دنیا کی نمائندگی کرتی تھی، جہاں لکھی ہوئی کتابیں آج بھی دنیا میں ایک بینچ مارک کے طور پہ پڑھائی اور پہچانی جاتی ہیں، جہاں مسلمان 1000 سال پہلے سائنس، کیمسٹری، میتھمیٹکس، فزکس، الجبرا اور ماڈرن سائنسز کے اوپر وہ کتابیں لکھ رہے تھے جو کئی 100 سال میں آئندہ آنے والی نسلوں میں پڑھائی جاتی رہی، جہاں اقلیتوں کے ساتھ اتنا محبت اور پیار کا سلوک کیا جاتا تھا کہ پوری دنیا سے اقلیتیں سمٹ کر مسلمان علاقوں میں آتی تھیں. ہم ویسا ٹالرنٹ، محبت کرنے والا اور پیار کرنے والا پاکستان بنانا چاہتے ہیں. یہ ہے تکمیل پاکستان، جہاں کے حکمران
سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی طرح خلافت راشدہ کی طرح اپنی ہی حکومت میں فقراء اور مسکین ترین ہوں گے، جو ریاست سے وظیفے اگر لیں گے بھی تو اس خوف سے لیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہیں یہ حساب نہ دینا پڑ جائے کہ انہوں نے ریاست سے پیسے لے کر دین کی خدمت کی۔ سیدنا عمر فاروق سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی اور سیدنا علی اور پھر سیدنا عمر بن عبدالعزیز ہمارے آئیڈیل اور رول ماڈل ہیں خلافت اور حکمرانی کے لحاظ سے۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں تو ان کی سنت پر عمل کر کے اس پاکستان کو خلافت راشدہ کی بنیاد پر تعمیر کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ویژن ہے، ایک خواب ہے، ایک مشن ہے، اور پاکستان کی نوجوان نسل اس رومانٹک خواب کو الحمدللہ دیکھ بھی چکی ہے اور فیصلہ بھی کر چکی ہے کہ اس خواب کی تکمیل میں اپنی زندگیوں کو صرف کرے گی۔ یہ ہے تکمیل پاکستان کا مشن۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کا کفر اب ہم سے خوفزدہ ہے۔ ان کو لاکھوں کی فوج اور ایٹمی ہتھیار اتنا تکلیف نہیں دیتے، اتنا تنگ نہیں کرتے جتنی ایک فکر، اتنی سوچ، جن کو یہ آئیڈیالوجی ان کو جس خوف میں مبتلا کر دیتی ہے، جو آئیڈیالوجی ان کے تمام سسٹم کو چیلنج کرتی ہے۔ ان کی ذہنیت کفار کی ذہنیت فرعون جیسی ہے۔ جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے پورے نظام کو تباہ و برباد کر دے گا، تو اس نے ایک بچے کی خاطر لاکھوں بچے شہید کروا دیے۔ اب اس کفر کے نظام کو معلوم ہو چکا ہے کہ پاکستان ایک ایسی مدینہ ثانی اسلامی ریاست بننے جا رہا ہے انشاءاللہ کہ جو کفر کے اس پورے نظام کو چیلنج کرے گا۔ ہم یہاں سود اور ربا اور گلوبل اکنامک سسٹم کو بھی تبدیل کرنے اور چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہم یہاں پہ ایک پولیٹیکل ماڈل بھی خلافت راشدہ کی بنیاد پر بنائیں گے، ہمارا جوڈیشل ماڈل بھی انشاءاللہ مختلف ہوگا، اور سوشل ویلفیئر میں ہم ایک ایسی ریاست قائم کریں گے کہ جہاں دودھ پیتے بچے سے لے کر ایک انتہائی بوڑھے شخص تک تمام کی کفالت کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی، جہاں وراثت تقسیم ہوگی، جہاں زکوٰۃ تقسیم ہوگا، جہاں پہ اللہ کے حقوق دیے جائیں گے، اور جہاں پہ لوگ اتنے خوشحال ہوں گے انشاءاللہ کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھریں گے اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ ہم شدید مزاحمت کی توقع کرتے ہیں، انفرادی طور پر ہمارے چھوٹی سی جماعت اور ہماری گروہ اور ہماری ذات کے خلاف بھی۔ یہ پہلے انسان کے ایمان پر، اس کی عزت پہ حملہ کرتے ہیں، جیسے آج کل ہمارے خلاف کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کے رزق پر حملہ کرتے ہیں، اور جب وہاں بھی بات نہ بنے تو پھر اس کے بعد ان کی جان پر براہ راست حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ پاکستانی قوم اب بیدار ہو چکی ہے، لہذا اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ یہ پوری پاکستانی قوم کو تقسیم کرنے، توڑنے اور پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی بات بھی کریں گے۔ جو فورتھ جنریشن وارفیئر جس کے ذریعے یوگوسلاویہ کو توڑ کر انہوں نے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں کیا، اب یہ کئی مسلمان ملکوں میں مسلط کر چکے ہیں، عراق کو توڑ چکے ہیں، افغانستان پر حملہ ہے، پاکستان کی پر زور لگا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے فضل سے یہ تکمیل پاکستان کا مشن ایک امید، ایک زبردست ہوپ اور ایک ڈیئرنگ انیشیٹو بھی ہے کہ جس کے نتیجے میں پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف ہونے والے سائیکولوجیکل آپریشن، ڈس انفارمیشن، پروپیگنڈا اور جھوٹ کو بھی الحمدللہ خاک میں ملا دیا گیا ہے، اور پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے، یونائٹڈ ہو کے، مسلح افواج کے ساتھ، نوجوان ہم سب اکٹھے ہو کر یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ انشاءاللہ سب سے لالی پرچم کو بلند بھی رکھیں گے، اس پر جان بھی قربان کریں گے، اور انشاءاللہ اس پاکستان کی تکمیل بھی کریں گے۔ آئیے ہمارے ساتھ اس مشن میں شامل ہوں۔ یہ تکمیل پاکستان کا مشن ہے، اور یقین کیجئے اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے ہیں وہ تو ہونے ہی ہیں۔ جو لوگ پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل نہیں تھے اور تماشا دیکھ رہے تھے، وہ بھی دیکھتے ہی رہے، پاکستان نے تو بننا ہی تھا، اللہ کے فضل سے بنا۔ جو شامل ہوئے وہ شہید ہوئے، جو اس کی رکاوٹ ڈالتے رہے وہ شقی ہوئے، ظالم ہوئے، تباہ و برباد کر دیے گئے۔ الحمدللہ اس مشن نے بھی پورا ہونا ہی ہے اللہ کے حکم سے، ہم کریں، ہماری اگلی نسل کرے، انشاءاللہ اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے یہ کامیابی اور یہ فتح دکھائے گا۔ لیکن ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، تماشائی بن کے نہ بیٹھیں، ہمارا ساتھ دیں، اور بہت بڑی تعداد میں جو ہمارے کفر مشرق اور مغرب سے، چاہے ہمارے داخل میں ہو یا ہمارے خارج میں، اب اس مشن کی رکاوٹ ڈالے گا، اس پہ مزاحمت کرے گا، اس کھیل کو پہچانیں، اپنا وقت نہ ضائع کریں، شک اور وسوسے میں نہ پڑیں۔ یہ کھیل اب دشمنوں کا بالکل واضح ہو چکا ہے، یہ ایک حیرت انگیز مشن ہے، تاریخی مشن ہے، ایک رومانٹک مشن ہے، ایک ایسا آئیڈیالزم ہے جس سے قوموں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، آنے والی صدیوں کی تاریخ مرتب ہوتی ہے۔ بی پارٹ آف اٹ، ڈونٹ بی آن دا رانگ سائڈ آف ہسٹری، اسٹینڈ یونائٹڈ، اسٹینڈ فرم، جوائن دس مشن، انشاءاللہ العزیز دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ عزت آپ کے نصیب میں لکھے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے۔ یہاں صرف دو پارٹیز ہوں گی اب، حزب اللہ و حزب الشیطان، اللہ کی پارٹی اور شیطان کی پارٹی۔ یہ فیصلہ کر لیجیے گا کہ آپ کس جماعت میں ہیں۔ اس مشن میں نیوٹرالٹی نہیں ہے اب، either you are part of it or you are against it, either you are part of this mission of تکمیل پاکستان and اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, or you will be resisting this mission. Again we request you, don't be on the wrong side of history, کیونکہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ، ہم صرف سنا رہے ہیں۔ اللہ علامہ اقبال کی زبان سے، اولیاء اللہ اور فقراء اور درویشوں اور علماء کی زبان سے ہمیں خوشخبریاں دے چکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اس طرف دلالت کرتی ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے ایمان لاتے ہیں حضور کی ان احادیث مبارکہ پہ جس پہ غزوہ ہند اور خلافت الحم منہاج النبوہ کی خوشخبریاں دی گئی تھیں۔ تکمیل پاکستان کا دوسرا نام یہی ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ خلافت راشدہ کی بنیاد پر سر نو تعمیر کرے، اور آنے والے وقتوں میں امت مسلمہ کی قیادت ہو
کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر کعبہ خاک کے کاشغر. انشاءاللہ we are part of this destiny and this destiny is written for us by Allah subhanahu wa ta'ala. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد.